نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. آج ہم آیت نمبر 33 سے پڑھ رہے ہیں. پیچھے اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا زمین پہ بھیجے جانے کا ذکر فرمایا تھا. تو اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے سامنے بات کی کہ میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ ممکن ہے زمین میں فتنہ فساد کرے. اس کی تفصیل گزر چکی تھی. تو اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں جو اس کی تخلیق کا مقصد ہے، تمہیں پتہ نہیں. دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے انسان کے علم کی فضیلت یہ بتلائی کہ یہ چیزیں ہیں، ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے بتانے سے انکار کر دیا، ہمیں پتہ نہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام نے بتلا دیا. علم کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. آج سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکایا جا رہا ہے. انسان کی عظمت بتلائی جا رہی ہے. جیسا کوئی بڑا بندہ آتا ہے فوجی سلامی ہوتی ہے، تو یہ فوجی سلامی دی جا رہی ہے. آج سیدنا آدم علیہ السلام کو سلامی کیسی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے. فرشتوں کے متعلق بات ہو گئی تھی. فرشتے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہیں. یہ ان کو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے وہ پورا کر رہے ہیں 100%. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، اس میں ذرا بھی کمی نہیں کر رہے. کچھ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ سجدے میں رہیں، وہ سجدے میں پڑے. کن کو اللہ نے حکم دیا آپ رکوع میں رہیں، وہ رکوع کی حالت میں.
کہ ان کو حکم دیا کہ آپ بیت المعمور کا طواف کرتے رہیں۔ بیت اللہ کے سامنے بالکل سیدھ میں فرشتوں کا کعبہ ہے، اسے کہتے ہیں بیت المعمور۔ ہمارا بیت اللہ وہ بیت المعمور، اس کا طواف کرتے رہیں۔ اور تعداد میں اتنے ہیں، فرمایا کہ جب سے دنیا اللہ نے بنائی ہے، سب سے پہلی جماعت اور پہلا گروپ جو آیا طواف کرنے کے لیے، طواف کرنے کے بعد وہ اپنی باری کے انتظار میں ہے، قیامت تک فرمایا اس کی باری نہیں آئے گی، لیکن اپنے انتظار میں رہے گی۔ وہ فرمایا جب سے دنیا میں اللہ رب العزت نے پانی کا انتظام فرمایا، بارش برسائی، جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، پہلا قطرہ لے کے زمین پہ جب آئے تھے، اب دوسرا قطرہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کب ہماری باری آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ انتظار میں تو رہیں گے، قیامت تک باری نہیں آئے گی، اتنی تعداد میں فرشتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اتنی تعداد میں ہے۔ تو جو اللہ رب العزت نے ڈیوٹی دی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اب انسان کے سامنے اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ جھک جاؤ سارے، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ اب آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ تھا وہ ایسے تھا جس طرح ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں۔ سجدہ اللہ کو ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس طرف رخ کر کے کریں، ہم اسی طرف رخ کر کے۔ تو اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سامنے ہوں گے، آپ نے ان کے سامنے جھک جانا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جھکا دیا، فسجدوا، سب نے یہ کہنا مانا، سجدہ کر لیا، کیونکہ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی حکم کو نہیں ٹکراتے۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک، جب میں نے تجھے کہا تھا کہ بھی سجدہ کر، تو نے کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کے سامنے کہتا کہ اللہ غلطی مجھ سے ہو گئی، مجھے معاف کر دے، نہ، بلکہ سامنے یہ کہا انا خیر، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے، میں تو نہیں جھک سکتا، میں فضیلت والا ہوں، لہذا میں فضیلت والا مفضول کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہو، جس طرح ہو، ہم پورا کرنے والے بنیں۔ مسلمان تو کہتے اسے ہیں فرما بردار، کام کو کرنے والا، ماننے والا، بات ماننے والا۔ اللہ کا ایک حکم ہم کہیں کہ یا اللہ میں تو یہ نہیں کرتا۔ تو آدم علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ایک تو خاموش رہ جاتا، نہ کرتا، لیکن ابا، انکار کر دیا، میں تو نہیں کروں۔ واستکبر، غرور و تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بڑائی آ گئی اس کے اندر۔ اللہ رب العزت فرماتے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ سب سے پہلے دنیا میں غرور و تکبر کرنے والا شیطان، جس کو عزازیل بھی کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے غرور و تکبر کرنے والا یہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو غرور و تکبر سے بچائیں، کہ یہ شیطانی صفات ہیں اور یہ ایسا کام ہے جس سے اللہ رب العزت بہت ہی ناراض ہوتے ہیں، غرور و تکبر سے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا وَلَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا نہ تو اتنا بڑا بن کے پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، وَلَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ میری زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اتنا غرور و تکبر تو نہ کرو۔ تمشے، زمین پہ چلو، ہونا، آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، عز و انکساری کے ساتھ زمین پہ چلو۔ تو لہٰذا انسان کے لیے عز و انکساری بہتر ہے، غرور و تکبر نہ کرے۔ اور غرور و تکبر ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب ابلیس جو تھا، کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم تھا، بہت ہی اس کو علم تھا، اور آسمان میں ہر جگہ پہ اس نے سجدہ کیا تھا، عبادت کی تھی، اتنا عابد تھا، یہاں تک کہ وہاں اس کا لقب تھا معلم الملائکہ، فرشتوں کا ٹیچر، استاد، اتنا ماہر تھا یہ۔ لیکن اپنی عبادت پہ غرور آ گیا، میں آ گئی کہ میں کیوں جھکوں، میں تو اتنا علم والا، میں اتنا فضیلت والا۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی کو غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔
اپنے علم پہ مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر اللہ رب العزت نے علم کی عبادت کی توفیق دی ہو تو اس کو توفیق اللہ کی سمجھ کے اللہ کے حکم کے مطابق چلے، لیکن غرور و تکبر نہ کرے۔ اب اس نے غرور و تکبر کیا، اللہ کی مرضی کو چھوڑا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نتیجہ یہ نکلا کہ کافروں میں اس کا شمار ہو گیا۔ ہمیں چاہیے ایک تو ہم غرور و تکبر سے بچیں، اللہ رب العزت کا جو بھی حکم جس وقت ہو ہم فوراً اس کو ادا کرنے والے بنیں، تاخیر نہ کریں۔ جس طرح فرشتوں نے اللہ کا حکم آیا فوراً عمل کر لیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو بھی اللہ کا حکم جس وقت ہو جیسے ہو ہم کرنے والے بنیں۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کا حکم آ جائے ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے شروع کر دیں۔ آج کل دیکھیے قربانی ہے، قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے۔ اب ایک طرف آدمی کہتا ہے یار تھکا ہوا ہوں، سو جاؤں، نیند کروں، ادھر سے آواز آئی الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز تو نیند سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے کہ اپنی نیند کو میں قربان کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوں یا نہیں کرتا، تو ہمارے اندر یہ آ جائے، قربانی کا مادہ پیدا ہو جائے، بس اللہ کا حکم ہے فوراً اس کو پورا کرنے والے بنے۔ ایک طرف دوستو احباب کی خواہش ہے میں نے یوں کرنا ہے، دوستو احباب نے کہا چھوڑی ابھی تو یہ کام کرتے ہیں، ادھر سے اللہ کا بلاوا آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب بھائی سارے کام میں نے چھوڑ دینے، بڑے کا بلاوا آ گیا، اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، اب سارے حکم پیچھے اللہ کا حکم آ گیا۔ تو اس لیے اللہ کے حکم کو جب بھی ہو جیسے ہو اس کو پورا کرنے والے بنیں۔ دوسرا، جو اللہ کی مرضی ہو اس کے مطابق ہم چلیں، یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی اپنی طرف سے بھئی اس میں کیا ریزن ہے، اس میں کیا علت ہے، اس کا کیا سبب ہے، اس کو ہم نے نہیں دیکھنا، بس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے میں اس کو پورا کروں۔ تو اگر ہم نے حکم پورا نہیں کیا تو یاد رکھیے جس طرح اللہ نے شیطان کا شمار نافرمانوں میں کیا، ہمارا بھی نافرمانوں میں شمار ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم آیا ہم نے توڑ دیا، اللہ کا حکم ہے عز و انکساری کرو، میں غرور و تکبر کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا علم دیا تو آگے بڑھائیے، اس علم پہ غرور نہ کریں، مجھے اللہ نے علم دیا غرور کر رہا ہوں، مجھے علم اللہ نے دیا اللہ کی عطا کو عطیہ نہیں سمجھ رہا ہوں، تو فرمایا پھر یہ بندہ ناکام رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والے بنیں، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں بنیں، غرور و تکبر سے بچیں۔ اب ہم نے حکم دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اے آدم علیہ السلام، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ بھی اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں۔ اب سجدہ ہو گیا، ابلیس ملعون ہو گیا۔ اب ابلیس کو یہ چاہیے تھا کہ غلطی ہو گئی تو معافی مانگے، معافی نہیں مانگی، مجھے مہلت دی دیں کچھ عرصہ کے لیے، جب تک یہ دنیا ہے مجھے مہلت۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت۔ تو شیطان نے کہا میں انسان کو چھوڑوں گا نہیں، گمراہ کروں گا۔ تو دیکھیے انسان کے پیچھے یہ لگا ہوا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے سے حملے کی یہ کوشش کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں، پیغمبر کے طریقے کو سامنے رکھیں، تو شیطان کے شرور سے ہم بچ سکیں۔ اگر ان احکامات کو ہم پابندی سے کریں گے انشاءاللہ شیطان کے شرور سے ہم محفوظ رہ جائیں گے۔ اگر اللہ کے حکم کو ہم نے توڑا، پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑا، یقین جانیے شیطان کے شرور سے ہم نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب جنت میں رہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان کی بیوی، جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، ان کے سکون کے لیے میں نے اس کی بیوی پیدا فرمایا۔ اب میاں بیوی کو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ جنت میں رہیں، لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ انسان کو اللہ نے بنایا زمین کے لیے تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، زمین کا خلیفہ جنت کا نہیں ہے، زمین کے لیے بنایا تھا، یہ ذہن میں ہونی چاہیے بات۔ اب دیکھیے اللہ نے فرمایا جنت میں رہے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں رہ رہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھائیں وافر جتنا چاہیں، جہاں سے چاہیں کھا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، جو چیزیں استعمال کرنی ہے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک کام کرنا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب گئے
تو اپنا نقصان کر بیٹھے۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ آئی۔ ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اس کو ہم کریں، ولا تقربا، جن سے اللہ منع کرے ہم رک جائیں، کہ اللہ کا یہ حکم ہے، جیسے جنت میں جو چیزیں چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اب جو حکم ہم پورا کرنے والے بنیں۔ اور جن سے اللہ منع کریں، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، میرا یہ حکم ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ جو اللہ کا حکم ہو کرنے والا وہ کریں، جن سے اللہ روکے ان سے ہم رک جائیں۔ یہ مسلمان کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنے، جو کام کرنے والے ہیں وہ کریں، جن سے روکے اللہ ان سے ہم رک جائیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ولا تقربا، اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ اپنا نقصان کرو گے۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کو جنت میں کیوں رکھا؟ سوال یہ ہے، جب خلیفہ تو اللہ نے بنایا زمین کے لیے، لیکن جنت میں اللہ نے کیوں رکھا؟ دیکھیے، زمین پہ ہم پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام، انسانیت کی اب اسٹارٹنگ ہو رہی ہے، شروعات ہو رہی ہے۔ پہلا انسان آ رہا ہے تو اس نے کیسے گھر بنانے ہیں، کس طرح رہنا ہے، اور خواتین کے لیے کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، کس طرح لباسوں، کس طرح کی، یہ کیا کریں۔ تو اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے جنت میں رکھ کے یہ طریقے دکھائے کہ بھائی دیکھیے، میں نے کہا ہے کہ یہ کریں، یہ نہ کریں۔ دنیا میں بھی جب جاؤ گے تو میرے احکامات آئیں گے، جو کرنے والے ہوں وہ کرنے ہیں، جو جن سے روکوں وہ نہیں کرنا، یہ سکھانا تھا۔ نمبر 2، خواتین کے لیے سیدہ حوا، اماں حوا کو اللہ نے رول ماڈل بنانا تھا کہ بھائی یہ دیکھ کے آئے کہ کس طرح ہم نے لباس پہننا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ کام کریں، ہم نے کرنے ہیں، جن سے روکیں ہم رک جائیں۔ تو اللہ نے ان کو دکھانا تھا کہ کام کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا۔ یہ کرنے کے بعد جب تربیت ہو گئی تو پھر چلے آگے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ انجینئر آئے، 1 سال کا 2 سال کا ان کا پیریڈ ہوتا ہے، 2 سال کے بعد ان کو ہم کہہ دیں کہ بھی چلیں، فارغ ہو گئے۔ تو اللہ نے تربیت کے لیے جنت میں رکھا کہ دنیا میں جا رہے ہیں، آپ نے گھر بنانا ہے، اثر چھپانے کے لیے مکان بنانا ہے، چلنے پھرنے کے لیے کیا چیزیں اختیار کرنی ہے، کیسے کام کرنے ہیں، کیسے نہیں کرنے، اور ابا کو بھی بتا دیا کس طرح آپ نے خواتین کے لیے زندگی گزارنی ہے، کس طرح نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے جب سکھا دی، تربیت انسان کی ہو گئی، تو پھر اللہ رب العزت نے نیچے بھیج دیا۔ تو اس سے بات یہ بھی سمجھ آ گئی کہ ہر آدمی کو جس کام کے لیے منتخب کیا جائے اس میں آدمی کو ٹرینڈ ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ٹرینڈ کرنے کے لیے جنت میں رکھا تاکہ فل تیاری کر کے جائے، وہاں کوئی نافرمانی صادر سے نہ ہو، فرما بردار بن کے بنا رہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ اپنا نقصان کر بیٹھے ہوئے۔ اب دنیا میں اللہ نے بھیج دیا فأزلہم الشیطان، شیطان نے انسان کو پھسلا دیا، فأخرجہما مما کانا فیہ، جہاں یہ انسان عیش میں جن مزوں میں تھا، جن اکرام میں تھا، ان سے نکلوا دیا۔ اب یہ تھا کہ انسان کو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا، شیطان کے ذہن میں یہ تھا کہ کسی طریقے سے اپنا اس سے بدلہ میں نے لینا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں موجود ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھے۔ جو آدمی دشمن کو دشمن سمجھے گا چکنا رہے گا، ہوشیار رہے گا۔ اگر دشمن کو یار یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، چھوٹی چیز بھی بڑی پیدا کر سکتی ہے، چنگاری آپ میں، یار چنگاری کیا کرے گی، اس سے بڑی آگ بھڑک سکتی ہے۔ چھوٹے دشمن کو چھوٹا نہ سمجھے، عقل مند کا یہ کام ہے کہ چھوٹے کو چھوٹا نہ سمجھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھے۔ اور دشمن بھی ایسا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، خود بھی اس کی پوری فیملی، پورا کنبہ اس کا تمہیں تو دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ چھپا ہوا دشمن ہے لیکن اس کو اپنا دشمن سمجھے۔ تو اب شیطان نے کیا کیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے اور اماں حوا کے سامنے آیا، کہتے دیکھو کچھ آخر کا بھی تم نے سوچا ہے؟ ان کا آخر کیا؟ کہتے موت آئے گی، موت۔ اچھا موت آئے گی، وہ کیسے؟ یہ لیٹ گیا، لمبے لمبے سانس لینا شروع، کہتے ایسا ہوگا دنیا یہاں رہتے ہوئے مر جاؤ گے۔ اچھا تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کا میں طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ نے جو تمہیں کہا ہے کہ یہ درخت کے قریب نہ جاؤ، کیوں کہا ہے؟
فدلاہما بغرور، قرآن میں ہے کہ ان کو ایسا کام بتلایا جس میں ان کا نقصان تھا۔ ان کا اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ یہ درخت کے قریب نہ جاؤ، اگر جاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہ جاؤ گے۔ الٹا یعنی اللہ نے کیا کہ یہ کرو گے تو دنیا میں بھیجوں گا، انہوں نے کہا نہ، یہ کرو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، موت نہیں آئے گی، پھر موت سے بچاؤ کا یہی واحد عمل ہے کہ آپ اس درخت کو کھائیں۔ پھر ساتھ میں کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انی لکما من الناصحین، 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی نا، میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا کام کر جاؤں تاکہ میرے مشکور رہو، شکر گزار رہو، تو تمہارے ساتھ میں احسان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے یہ منع اس لیے کیا ہے کہ اگر درخت تم نے کھا لیا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ آدم علیہ السلام کا اللہ نے تو منع فرمایا کہ نہ کھاؤ، ان کا اللہ نے اس لیے منع فرمایا الا ان تکونا ملکین، یا تم فرشتے بن جاؤ گے، فرشتوں کو موت نہیں آتی، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہ جاؤ گے، نیچے بھی نہیں جانا پڑے گا تم۔ الٹا جب آدم علیہ السلام نے کہا یار نہیں، قاسمہما، یہ سورہ اعراف ہے، وقاسمہما، قسمیں اٹھائی، مجھے اللہ کی قسم جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس لیے منع کیا ہے۔ کہا اچھا، اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کو، اما حوا کو الٹا جو کام اللہ نے منع کیا، اس نے کہا کرنے میں فائدہ ہے، نہ کرنے میں نقصان ہے، تو درخت کھلوا لی، جو بھی تھا، گندم تھی، انجیر تھا، کوئی بھی تھا، کھایا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، میں نے آپ کو نہیں کہا تھا خیال رکھنا، یہ درخت کھایا تو ابھی چلیں آپ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اب ہم نے کہا نیچے چلو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نیچے زمین میں کیوں بھیجا؟ وہی ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ بنایا بھی اللہ نے زمین کے لیے خلیفہ تھا، جنت کا خلیفہ نہیں، فی الارض خلیفہ، جنت کا خلیفہ نہیں تھا۔ جیسے ہمیں کسی کام کے لیے بلایا، چاہے آپ نے یہ کام کرنا ہے، ابھی دیکھا کہ تھوڑی دیر رہتی ہے تو آپ نے کہتے چلو بیٹھیں چائے پیتے ہیں، اتنے چائے پی لی، کام کا وقت ہو گیا، چلے بھائی اپنے کام پہ۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے زمین کا نظام چلوانا تھا، اس کے لیے تھوڑی سی تربیت کرنی تھی، تربیت ہو گئی، فرمایا چلو اب چلیں نیچے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، زمین میں جائیں، لیکن یاد رکھیے یہاں کے نظام اور اس کے نظام میں بڑا فرق ہوگا۔ بعضکم لبعض عدو، یہاں کا نظام تھا چین، سکون، آرام، لیکن وہاں جائیں گے دشمنی، حسد، بغض، اور ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی، تو یہ پیدا ہو جائے گی وہاں جا کے، خود غرضی آ جائے گی، اور بندہ چاہتا ہے میرا کام نکلے دوسرا جہاں بھی جائے۔ فرمائے دنیا میں جاؤ گے یہ کام ہوگا۔ یہ اس لیے اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ وہاں جا کے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اپنے اندر حسد جیسی مہلک مرض پیدا نہیں کرنی، اپنے اندر دشمنی والا مرض پیدا نہیں کرنا کہ کسی کے خلاف دشمنی اٹھا لیں، یہ کام نہیں کرنا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہاں کے ماحول اور ادھر کے ماحول میں فرق ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، لیکن یہ خیال رکھنا دنیا میں جا کے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب زمین میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، زمین میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فائدہ ہے کچھ وقت کے لیے۔ یہ نہ سمجھے کہ زمین میں جا رہے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں، دنیا میں بھیج رہا ہوں کچھ وقت کے لیے، جس کی جو زندگی میں نے لکھی ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اعمار امتی من 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان میں، واقلہم من یجوز ذالک، کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے۔ جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا 100 سال عمر، ہم کہتے 100 سال، تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ عام لوگوں کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ عمر تو کم ہے، لیکن یہاں آپ کو بھیج رہا ہوں دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے۔ بھیجا کیوں؟ سورہ ملک میں ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دنیا میں بھیج رہا ہوں، دنیا دارالامتحان ہے، میں دیکھوں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اب بھائی ہم دارالامتحان میں بیٹھے ہیں،
کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مہلت دی ہے، ہم فوراً ہی آخرت کی تیاری کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے پھر ہم افسوس کرتے رہیں، پھر افسوس کرنے کا فائدہ نہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جن لوگوں نے غفلت میں زندگی گزاری پھر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین، میں صدقہ خیرات کر کے آؤں گا، واکم من الصالحین، اچھا بن کے آؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ولن یؤخر اللہ، کبھی بھی تجھے مہلت نہیں دی جائے گی، اذا جاء اجلہ، جب وقت پورا ہو گیا، جو اللہ نے ٹائم دیا تھا وہ ہم نے دنیا میں گزارا، اب مہلت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ ایک ہے نا مہلت ملنے کا کوئی فائدہ ہو، کہ اگر انسان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، ٹائم اسے دیا جائے، آج اگر 60 سالہ ہے زندگی، اس کو 5 سال بڑھا دیے جائیں، چلو بھائی ایکسٹینشن کر دیا ہم نے، 2 سال تیرے بڑھا دیے، لیکن اس کا فائدہ تو ہو نا۔ لیکن قرآن میں موجود ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ہم دنیا میں دوبارہ انہیں بھیج بھی دیں، وَلَوْ رُدُّوا، اگر ہم دنیا میں انہیں دوبارہ بھیج بھی دیں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اللہ کہتے ہیں جن چیزوں سے میں نے منع کیا دوبارہ وہی کام کریں گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ نے فرما دیا اب مہلت کا فائدہ نہیں، اگر مہلت دیں دنیا میں بھیج دیں لیکن کام دوبارہ وہی کریں گے، تیاری پھر بھی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے بھائی امتحان کا جو یہ موقع ہے، ہمیں امتحان کے لیے دارالامتحان میں بیٹھے ہیں، کمرہ امتحان میں، اس میں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک وقت کا ہم احساس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں پہنچیں گے، سب سے زیادہ حسرت و افسوس جو ہوگا وہ اس بات پہ ہوگا جو وقت ہم نے ضائع کیا، غفلت میں گزارا، کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ ہم نے بیٹھ کے ہوٹلوں میں قہوہ خانوں میں یوں گزارا نا، اس پہ سب سے زیادہ افسوس ہوگا جب دیکھے گا بندہ کہ ایک ایک لمحے پہ مجھے اللہ رب العزت کتنے انعامات، کتنی نعمتوں سے سرفراز کر رہے ہیں، اس وقت بندہ کہے گا کاش میں اپنا وقت ضائع نہ کرتا۔ تو اس لیے بھئی ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا، مختصر قیام کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا۔ اگر ہمیشہ کے لیے بھیجا ہوتا تو آج سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے لوگ ہیں زمین پہ ہوتے، ہمیں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ آج میں 50-60 لاکھ لوگ آتے ہیں، پورے حرمین کے ارد گرد پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حج پہ جائیں جب اپنی چپل 1 انچ چھوٹی لے کے جائیں، کیوں؟ پاؤں اٹھائیں گے پاؤں کے اوپر دوسرے کا پاؤں آ جائے گا، اس نہ ہو کہ گر جائیں، چپل ٹوٹ جائے۔ تو اگر سارے دنیا میں جتنے لوگ تھے آج زندہ ہوتے تو ہمیں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی۔ تو اس لیے بھائی اللہ رب العزت نے مختصر قیام کے لیے، مختصر وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو بھیجا اس لیے ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر کے، اگر آخرت کی تیاری کر کے گئے یقین جانیے ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں مختصر ٹائم کے لیے بھیجا۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام نے جو درخت کھایا تھا، اب اس کی وجہ سے زمین پہ جب آئے تو خوب روتے رہے، ندامت، اتنا روئے، محدثین نظام فرماتے ہیں کہ اگر پوری انسانیت کے آنسوں کو اکٹھا کیا جائے، ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ ایک دن تو اتنا نادم ہوئے، سر یوں رکھ کے رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے، السلام علیکم یا آدم، خیریت تو ہے؟ کہتے ہیں اللہ کو منا رہا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا اللہ کو منا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں آپ کی توبہ قبول کرتا ہوں، یوں کہیں فتلقا، پھر سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ اب وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ ہم نے اپنے جانوں پہ بڑا ظلم کیا، کہ آپ نے منع کیا تھا وہ چیزیں ہم نے کھا لی، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمارے حال پہ رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان میں ہو جائیں گے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فتاب علیہ، میں نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔
تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اگر ہم سے کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے چھوٹی یا بڑی، کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، کوئی اللہ کا حکم چھوٹ گیا، فوراً ہم توبہ کریں اپنے باپ کی طرح۔ ہمارے دادا جان، ہمارے ابا جان سیدنا آدم علیہ السلام نے جس طرح فوری اللہ کو منانے کے لیے توبہ کی، ہم توبہ کریں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کلمات سکھلائے۔ اب دیکھیے گھر میں ہوتا ہے نا، بچے نے کوئی شرارت کر لی، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹے بات سنیں، آپ کہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا، سوری میری توبہ، تو بچہ کہتے ہیں سوری، کہتے ہیں اچھا معاف کر دیں۔ تو اللہ نے خود سکھلائے کہ یوں کہیں ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے معاف کر دیا، اللہ نے خود سکھایا۔ تو اس لیے بھائی ہم سے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً یہ اپنے اندر یہ پیدا مزاج بنا لے اپنی طبیعت، فوراً ہی توبہ کریں، استغفر اللہ استغفر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حدیث میں موجود ہے کہ 60 70 100، کبھی 60 کبھی 70 کبھی 100 مرتبہ ڈیلی کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو ہم بھی کم سے کم اپنی یہ روٹین ضرور بنائیں کہ 100 مرتبہ استغفار صبح کو کریں، شام کو کریں۔ اب آسان یہ ہے، دیکھیے ہر نماز کے بعد اگر 20 مرتبہ ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کریں، ڈیلی 100 مرتبہ ہو جائے گا، سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا، گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ استغفر اللہ۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ نے منع کر، انہ هو التواب الرحیم، کیوں؟ بے شک میں اللہ ہی تواب، خوب توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ عجیب صفت ہے، ایک تو توبہ قبول کرتا ہوں، دوسرا رحم بھی کرتا ہوں۔ یہ رحیم کا کام ہے کہ توبہ قبول کرنے کے بعد درگزر بھی کر دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو معافی، کسی کا جھگڑا ہو گیا، ہم نے صلح و صفائی بھی کر لی، پھر بھی ہوتا ہے کبھی اگر موقع ملا، کبھی ہاتھ کی کبھی زبان کی، نہیں تو قلم کی، تو ضرور سزا ہم نے دے دینی، لال پین سے لکھ دینا ہے اس کے پورے فائل پہ۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، میں رحم بھی کر دیتا ہوں سارے۔ ایک حدیث میں موجود ہے، ہو آثار بنا، گناہوں کے نشانات بھی مٹوا دیتا ہوں۔ مہربان ذات، دیکھیے گناہوں کے نشانات کیسے، تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، فرشتوں سے بالکل ان کے ذہن سے بات نکلوا دیتا ہوں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، اس پہ جو گواہ ہوتے ہیں، زمین، فرشتے کرامن کاتبین، ہمارے اعضاء، اللہ رب العزت، یہ سارے ہمارے گناہوں کے خلاف گواہ بنتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت سے جب ہم نے توبہ کی تو اللہ اتنا راضی ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ یہ ساروں سے میں مٹوا دیتا ہوں، نامہ اعمال سے، جس طرح ہم فلوٹ لگا دیتے ہیں یا، لیکن وہاں نشان ہم چھوڑ دیتے ہیں، نشان نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ ساری اسپیس بھی ختم، ہو آثار ذنوبنا، فرشتوں کے ذہن سے بھی ختم، اور جو زمین ہے ہماری روز قیامت گواہی دے گی، واخرجت الارض اثقالها یومئذ تحدث اخبارا، اخبار خبر کی جمع، ساری خبریں بتا دے گی۔ لیکن جن گناہوں سے ہم توبہ کریں گے وہ ساری خبریں سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی، بٹن لگایا ڈیلیٹ، تو ساری چیزیں وہ ہماری ختم۔ اور اس طرح ہمارے اعضاء جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے، میں ان اعضاء سے میں مٹوا دوں گا، اتنے مہربان ہیں۔ ورنہ کورٹوں میں کیس چلتے ہیں، لیکن آپ کی فائل وہاں موجود ہوتی ہے، چاہے فیصلہ آ جائے یہ بے گناہ ہے، بری ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کہیں گے فائل تو ڈیلیٹ کر دیں، فائل ختم کر کے، فائل نہیں، فائل ہمارا ریکارڈ ابھی پڑا رہے گا۔ اللہ کہتا ہے میں ریکارڈ بھی ختم کرا دیتا ہوں۔ ہاں، اتنے مہربان ہیں۔ تو اس لیے بھائی ایسے مہربان رب کو ہم ناراض کریں اچھا لگتا ہے؟ نہیں، غلطی ہو جائے فوراً توبہ کریں، یہ اتنے مہربان ذات ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تواب، توبہ بھی قبول کرتا ہوں، رحیم بھی ہوں۔ ہاں، یہ نہیں، اللہ نے فرمایا آپ چلے جاؤ زمین میں، پھر تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی، انبیاء آئیں گے، صلح آئیں گے، علماء آئیں گے، تمہیں یاد دہانی کروائیں گے۔ پھر فمن تبع ہدائی، جو اس میری ہدایت کی تابع داری کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ آیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا میں خوف و خطر ہوگا، نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ ہاں، پھر مزے، کوئی ٹینشن نہیں، ٹینشن فری ہو جائیں، دنیا میں بھی
آرام، چین، سکون اللہ زندگی نصیب فرمائیں گے۔ ولا ہم یحزنون، آخرت میں بے خوف و خطر رہیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ بھائی، ورنہ اللہ کے حکم کو آپ توڑیں چین و سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے حکم کی تابعداری کرو گے کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا وہ ٹینشن فری ہو جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ والذین کفروا وکذبوا، اگر کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہمارے احکامات کو جھٹلایا، میں تو نہیں مانتا۔ انبیاء علیہ السلام آئے یا انبیاء علیہ السلام کے جانشین علماء صلحاء پیغام لے کر کے آئے، پیغام سننے کے بعد ہم نے کہا میں تو نہیں مانتا، یا آگے بڑھ کے یہ کہہ دیا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ غلط کر دیں، اتنی جرت آگے کر لی۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دو باتیں آ گئی، ایمان، اعمال صالحہ کرنے والے، ہدایت کی تابعداری کرنے والے جنت میں، اور نافرمانی کرنے والے، کفر کرنے والے ہمیشہ جہنم میں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجرم کو لوگ عموماً یہ کہتے ہیں، ذرا ذہن نشین آپ نے بھی کرنی ہے، کہ مجرم کو سزا جرم کے بقدر دیں، جتنا جرم ہے، جتنی غلطی ہے سزا اتنی دیں، جتنی دیر کے لیے وہ جرم کر رہا ہے اتنی اس کو سزا ہونی چاہیے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آپ کہیں گے کیسے غلط ہے؟ دیکھیے، ایک بندہ 1 منٹ میں فائر کر کے ایک بندے کو مار دیا، کیا اس کو ہم 1 منٹ کی سزا دیں؟ ایک بندے نے روڈ بلاک کر کے گن اٹھائی 100 بندوں کو مار دیا، 2 گھنٹے میں کارروائی کی، لوٹ بھی لیا، کیا اس کو ہم 2 گھنٹے کی سزا دیں؟ جرم کے بقدر سزا نہیں، جرم کی شدت، جتنی جرم شدید ہوگا